بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 تک ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام ان کی قبولیت کا اور ان کی پرورش کا ذکر فرمایا، ان کی کرامت کا ذکر بھی آ گیا، اور ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فتقبلہا، پھر قبول فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر قبول فرمایا اسے ربہا، اس کے رب نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، انہوں نے وقف کیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فتقبلها ربها، قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بقبول حسن، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے پروان چڑھایا، اچھا پروان چڑھانے کی طرح، وکفلها، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو، یہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ کلما دخل علیہا، جب بھی جاتے مریم علیہ السلام کے پاس، زکریا المحراب، اس کی عبادت گاہ میں، وجد عندہا، تو موجود پاتے اس کے پاس رزق، کھانے کی چیزیں۔ قالا، تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ قالت، تو مریم بولی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک، وہاں، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا فرما مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو بہت سننے والا ہے دعا کا۔
فنادت ہو، پھر آواز دی ان کو الملائکہ فرشتوں نے، وہو قائم، اس حالت میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب اپنی عبادت گاہ میں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحییٰ، یحییٰ کی مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا، کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی، وسیداً اور سردار ہوگا، وحسوراً اور ہمیشہ وقتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیاً اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے۔ قال عرض کرنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا بیٹا، وقت بلغنی الکبر، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ، فرمایا اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا اللہ مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیاتک تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تم بات نہ کر سکو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارہ سے، وذکر ربک یاد کرو اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، وسبح اور پاکی بیان کرو اس کی، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب ان کے والدین نے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا تو اس وقت ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام اس مسجد کے مجاوروں کے سربراہ تھے، تو آپ ان کی کفالت میں گئی ہیں، تو وہ آپ کی کفالت کرنے لگے، آپ کی پرورش کرنے لگے، تو اسے فرمایا گیا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتها نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا، وکفلها زکریا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ محراب کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے اونچی جگہ، لیکن یہاں اس سے مراد ہے حجرہ جو مسجد کے ساتھ بنا ہو، تو حجرے بنے ہوئے تھے مختلف متولیوں کے، تو ایک حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ٹھہرائے ہیں۔ اب دوپہر کو کام کاج کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام باہر کام کے لیے جاتے ہیں، جب آپ باہر سے تالا لگا جاتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اندر عبادت میں مشغول ہوتی ہیں، جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر تو پھل پڑے ہوئے ہیں، ادھر پھل بھی موسم سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردی میں۔ اب ظاہر یہ حیرانگی کی بات تو ہے کہ اندر بھی کوئی نہیں آیا اور پھل کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت مریم کے پاس زکریا علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے، واجدہ تو موجود پاتے اندہا ان کے پاس رزق کھانے کی چیزیں، اب یہ پھل ثمرات اور کھانے کی چیزیں مراد ہیں۔ قال یا مریم ان لک ھذا، تو ایک بار وہ بولے کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے پھل؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے عرض کی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، ان تک جنتی پھلوں کا پہنچنا، بے موسم پھلوں کا پہنچنا، اور بغیر کسی ظاہری وسیلے کے پہنچنا، یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں تھی، بدیہ تھی۔ اگر نبیوں کا کوئی اس طرح کا فعل ہو تو وہ ان کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے اور بندی کا اس طرح کا فعل ہو تو ان کی کرامت ہوتا ہے۔ تو جو کرامتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کرامت کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں جو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ معتزلہ فرقے نے کرامت اولیاء کا انکار کیا تھا، آج بھی کچھ لوگ انہیں کے روش پہ چلتے ہوئے یا تو کھل کے انکار کر دیتے ہیں یا پس پردہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کرامت صرف اسے مانتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے سے صادر ہو، باقی جو نیک نہیں ہے، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، صاحب ایمان نہیں ہے، وہ اگر کوئی فنکاری کا مظاہرہ کرے، شعبدے بازی کا مظاہرہ کرے، لوگوں کی نظر بندی کرے، جادو ٹونے یا کسی عمل کی بنیاد پہ اس طرح کا کام کرے تو ہم تو اسے کرامت نہیں مانتے۔ کرامت کے لیے تو بندے کا نیک ہونا، پاک ہونا، یہ چیزیں شرط ہیں۔ تو ایسے شعبدہ بازوں کی آڑ میں کرامت کا انکار کرنا یا
اس کے بارے میں کوئی ہلکے رویے کا اظہار کرنا یہ بے وقوفی ہے، عقائد اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پہ اللہ کی کرم نوازی ہو رہی ہے اس محراب میں، اس عبادت گاہ میں، تو کیوں نہ میں بھی یہاں پہ دعا مانگ لوں۔ ہونا علی کا دعا زکریا ربا، وہی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 120 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر تقریباً 98 سال تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو جب دیکھا کہ مریم پہ اللہ کی اتنی کرم نوازی اس جگہ پہ، تو وہیں پہ انہوں نے دعا مانگی۔ اب دیکھیے نا، جہاں پہ اللہ کی کرم نوازی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو وہاں پہ دعا مانگنے کا جذبہ بندے کے اندر آئے، تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نبیوں کے دلوں کے اندر اس طرح کے جذبات آتے ہیں۔ تو ہم اولیاء کرام کے مزارات جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہیں، مسجد شریف اللہ کا گھر، کسی نیک بندے کے پاس جا کے دعا مانگتے ہیں، منگواتے ہیں، وہ اسی جذبے کے تحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے اوپر کرم نوازی کرے۔ تو دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جس جگہ پہ اللہ کی ولی حضرت مریم علیہ السلام ہیں، بطور خاص اس جگہ پہ دعا مانگ رہے ہیں، اور قرآن اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ فتویٰ بازی میں جلدی کرتے ہیں، فوری فتویٰ لگا دیے کفر کا، شرک کا، بدعت کا۔ بھائی اگر اللہ اجازت دے اور اللہ کی کرم نوازی اس جگہ پہ شامل حال ہو جائے تو مجھے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ خدا علی کا دعا زکریا ربا، وہی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، عرض کیا میرے رب مجھے اپنی جناب سے پکیزہ اولاد عطا فرما۔ آپ کی اولاد نہیں تھی، اولاد کی آپ نے دعا مانگی۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ، پھر آواز دی ان کو، اللہ، دعا قبول بھی ہوتی ہے جو اس جگہ پہ مانگی گئی۔ فنادتہ، پس اب پھر آواز دی ان کو، الملائکہ، فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب فرشتوں نے انہیں بلایا نا تو اس وقت وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی گئی، اور ساتھ ان کا نام بھی بتا دیا گیا کہ نام یحییٰ ہوگا۔ پھر آگے ان کے وہ صاف ذکر کیے گئے، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے ایک فرمان۔ اب یہاں کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، تو سب سے پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ دونوں کا زمانہ ایک تھا، آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ وسیدن، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، مطلب یہ کہ وہ اتنا پاک باز ہوگا کبھی عورتوں کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ قوت مردانگی ہی ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی اس طرح کے سب عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ قوت مردانگی کا نہ ہونا یہ عیب ہے، تو اللہ کے نبی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ ایسے سمجھیے کہ بندہ جیسے خوشی سے پھولے نہ سماتا، تو خوشخبری کوئی دے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور پھر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی انسان تھے، تو انسان میں خوشی اور غمی کے جذبات تو موجود ہوتے ہیں، حیرت و استعجاب کے جذبات تو موجود ہیں انسانوں میں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ وقت بالغنی الکبر، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، تو فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح بات ایسی ہے جیسے تم سے کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہم سے مانگا ہم تجھے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے رضی اللہ عنہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا۔ اب مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں کچھ شک تھا، کیونکہ وہ اطمینان قلب کے لیے، مزید اطمینان قلبی کے لیے، اور اس چیز کو پیش نظر رکھنے کے لیے کہ جب اللہ کی کرم نوازی ہو، میں زیادہ اللہ کی تسبیح کروں، زیادہ اللہ کا شکر ادا کروں،
قال تو فرمائے آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث ایام کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے الا رمزا مگر اشارے سے وذکر ربک کثیرا یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ وسبح اور پاکی بیان کرو بالعشی والی بکات اس کی صبح اور شام اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلائے وما علینا الا البلاغ المبین